बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा ले जी। इलेक्शंस के बाद अगला मरहला और हुकूमत बन गई। उमर अयूब की बेरबत फजूल तकरीर, डिप्टी स्पीकर का हौसला, खाली दिमाग वक्त का खसारा, अब आगे क्या होगा जी। जैसे कि आपको पता है कि कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ और रिज़ल्ट आपके सामने है कि शहबाज शरीफ साहब ने 201 वोट लिए और उनके मुकाबले में उमर अयूब जो कि साबिक डिक्टेटर अयूब खान जिसने पहली दफ़ा पाकिस्तान का आइन तोड़ा था, उनका ये पोता है। और ये मुकाबले पे था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से और गालबन 92 वोट लिए, वही जो उनके यानी असम्बली में तकरीबन हैं। और कुछ यानी साथ मेरा हम शायद कुछ इत्तेहादियों ने भी दिए क्योंकि इनके अपने तो 86 वोट हैं, शायद 86 हैं, और बाकी मिल मिला के तो वो तकरीबन यानी 92 वोट इनको मिले। तो एक भारी अक्सरियत के साथ शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन गए। शहबाज शरीफ साहब को 169 वोटों की ज़रूरत थी और 201 वोट, जिसमें यानी इत्तेहादियों ने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके अलावा MQM और बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, उन सब ने यानी हुकूमत का साथ दिया और इस तरह एक बहुत मुनासिब मेजॉरिटी, एक ह्यूज मेजॉरिटी बल्कि आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल जो है वो गवर्नमेंट बन गई। तो डेफिनेटली जनाब गवर्नमेंट बननी थी और ज़ाहिर बात है कि आपको मुल्क का सिलसिला चलाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये ज़रूरी था कि हुकूमत रिफॉर्म हो ताकि यानी मुल्क जो है वो आगे की तरफ जा सके। अच्छा जनाब, यहाँ चलें, ये तो इलेक्शन हो गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी यानी हुकूमत बन गई कि जैसे कि ये फ़कीर तो यानी कब से कह रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे आपको नवाज शरीफ और सारी कौमी क़यादत की बात में करता था कि लाना पड़ेगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथली तरीके के साथ जो है ये यानी मरहला भी हो गया। और इसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की और उसके साथ साथ जनाब उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ बताई। उन्होंने अपोजिशन को यानी मिसाक के यानी जो फ्रेंडशिप है, ठीक है जी, उसकी भी दावत दी और उसके साथ साथ कहा कि भाई आएँ और मिलकर हम सब जो हैं इस मुल्क को लेकर आगे चलें। उसके अलावा उन्होंने बैरूनी इन्वेस्टमेंट की बात की और सीधा सीधा कुछ इस यानी कोलिशन गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके मुतालिक बताया कि यानी अवामुन्नास के जो यानी मसले मसाइल हैं यानी उसके लिए वो कितने डिटरमेंट हैं और किस तरह वो यानी करेंगे। इसमें उन्होंने फिर थोड़ा सा हवाला कुछ पुरानी बातों का भी दिया उसमें, और जो मौजूदा इनकी जो यानी तकरीर है तो उसमें जो है वो जो सबसे ज़्यादा इनकी तकरीर का मुझे मज़े की बात हुई कि जब वो बिजली चोरी की बात कर रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को उठाना पड़ता है वो बिजली की चोरी है। तो इस पर PTI वालों ने जरा रौला पहले ही पांदे पे सन, उन्होंने कहा चोर 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 चोर। तो यहाँ पर जो है शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ज़बरदस्त हुक्म मारे, उन्होंने कहा जी मैं घड़ी चोरी की गल नहीं कर रहा। तो फिर वो यानी तकरीर उनकी आगे लेके गया तो बड़ा ज़बरदस्त 2-3 जवाबात उन्होंने दिए। इस दौरान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो ये MNAs थे वो जनाब रौला पाते रहे और उन्होंने वही जो एक PTI का कल्चर है और जो पिछले 10 साल से इस मुल्क में जिस तरह का एक मिजाज बन गया है यानी उसके मुताबिक उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की थी, क्योंकि उन्होंने काम फितना फतूर फसाद, ये मैं कब से कह रहा हूँ। अच्छा, उसमें उन्होंने जनाब बिल्कुल अपना काम ठीक किया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी रेलिवेंट तकरीर की और तमाम जो इत्तेहादी भी वहाँ बैठे थे उन्होंने बड़े गौर के साथ वो सुनी। उन्होंने हेडफोन पहन लिया वो शोर की वजह से, तो वो जनाब उन्होंने तकरीबन बड़ी भरपूर तकरीर की और उसमें उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज के साथ जो है वो अपनी पॉलिसीज़ बताई, अपनी प्रायोरिटीज़ बताई। नाल ये भी दसिया कि फितने की गुंजाइश निश्ता, ठीक है जी, हमें मुल्क को आगे लेके जाना है। और मतलब ये था, ये भी बात की कि जी इंतकामी कार्रवाइयाँ जड़ियाँ वो नहीं की जाएंगी। अच्छा, जो मज़े की बात मैं यहाँ आपको बताऊँ वो थी जनाब साबिक डिक्टेटर अयूब खान का जो पोता है उमर अयूब, यानी उसकी बेरबत तकरीर। अब मैं कहता हूँ कि कोई भी जी शऊर आदमी, आप देखिए 1 घंटा और 55 मिनट उस शख्स ने तकरीर की है। इस पूरी घंटा 55 मिनट की तकरीर में मुझे आप ये बात बताएं कि सवाए वायरस ज़दा बातों के क्या कोई पते की गल की है, कोई कंसेंसस की बात की है,
کوئی پالیسی دی ہے, کوئی ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کی ہے, نہیں. وہی فتنہ, وہی فساد, وہی فتور. اچھا وہ جو خان صاحب نے ایک ماشاءاللہ یعنی پول بھی پیدا کر دیتی ہے, تو جیڑی اپنے بندے کی ٹریننگ بھی کر دی ہے, اس کا انہوں نے پورا جو ہے وہ یعنی اظہار کیا. تو عمر ایوب یہ وہی ہے کہ کاف لیگ میں بھی یہ تھا, پھر یہ نون لیگ میں آیا. تو میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب کی بھی غلطی ہے کہ ایسے لوگوں کو یعنی اپنی پارٹی میں رکھا. میں کہتا ہوں جو جمہوری قیادتیں ہیں انہیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں. اب یہ جناب عمران خان صاحب کے جادی بن گئے, ادھر سارا یعنی گھوم پھر کے. اچھا اس پوری تقریر میں آپ یقین کیجئے میں اسلام پیش کرتا ہوں جو حکومتی پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور جتنے بھی اتحادی ہیں, کہ انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ فضول اور بے ربط گفتگو, جدہ نہ کوئی سیر, جدہ نہ کوئی پیر, وہ ایک کوٹیشن ہے نا کہ خالی دماغ ہوئے تو خسارہ ہی خسارہ ہے دوسروں کے لیے جو بچے یعنی وہاں پہ یعنی پھنسے ہوئے ہیں. اور جو ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ صاحب ہیں جناب, میرے ہم نام ہی ہیں, تو وہ انہوں نے تاثرات ویکھن والے سن, ٹھیک ہے جی. اور وہ بس بار ان پر کیمرہ جا رہا تھا تو انہوں نے فیس ایکسپریشن جناب دے ہی فرما رہے سن کہ میں کہڑے عذاب میں کہڑا گناہ کر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اور جناب جو ہے جس طرح کی فضول تقریر, بے مقصد, بے ربط. اور میری ایک اپنی لائن ہے جو میں اکثر یعنی اپنے کالمز میں بھی لکھتا ہوں, اور فیس بک پر بھی میرا یعنی وہ ایک یعنی ٹکڑا جو ہے وہ ہے کہ دوڑے بے سمت سفر لا حاصل. یہ میری اپنی لائنز ہیں جی, ٹھیک ہے جی. اور جناب اسی بھی لکھ سکتے ہیں, جہے لکھ دیں انہوں نے جناب دو دماغ تو نہیں ہوتے نا, ٹھیک ہے جی. اکثر میرے دوست کہتے ہیں تو بڑا آیا دانشور, تو یار جہے دانشور ہوتے ہیں انہوں نے کچھ دو سر تو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے جی. تو میری لائن ہے جی کہ دوڑے سفر بے سمت دوڑے لا حاصل. تو یہ جتنی تقریر تھی اور جس طرح کا یعنی ان کا کنڈکٹ تھا, ادھر نہ کوئی سر نہ کوئی پیر, اچھا نہ اس کا کوئی ان پٹ نہ ادھر کوئی آؤٹ پٹ, صرف یعنی وقت کا ضیاع. اور جو قیمتی وقت جو قوم کی بہتری کے لیے یعنی ڈسکشن کیا جا سکتا تھا اور معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا, انفارچونیٹلی ان معاملات یعنی وہ وقت جو ہے وہ قوم کا 2 گھنٹے وقت جو ہے وہ ضائع ہوا. ٹی وی چینلز نے بھی دکھایا, انہوں نے بھی ٹائم ضائع ہوا, ٹھیک ہے جی. یقیناً انہوں نے کہنے کمرشل رک گئے انہوں نے, اور یعنی کافی نقصان ہوا. اور آگے جو ایوان ہے, جو قومی اسمبلی ہے, جڑا ادا وقت ضائع ہوا کہ کاش اگر کوئی سمجھدار یعنی بندہ یہاں پہ بات کر رہا ہوتا اپوزیشن کا, تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی پروڈکٹیو بات کرتا, تو آگے ملک کو لے کے جانے کی بات ہوتی. اچھا اس پوری تقریر میں سر وہی باتیں جو عمران خان صاحب یعنی کہتے ہیں, نہ کوئی ادا سر, نہ کوئی ادا پیر, نہ ادا کوئی کن, نہ کوئی ادا نک, ٹھیک ہے جی. بس ایک فلو میں جناب یعنی بولی جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا کوئی جو ہے وہ یعنی دیکھو مطلب بھی بنتا ہے یا ادھر کوئی چیز حاصل بھی ہونی ہے. تو اب بھی وہ جانے کا بچہ 1 گھنٹہ تو 55 منٹ تقریر کر کے پھر بھی نہیں رجیا, ٹھیک ہے جی. اور آپ اندازہ لگا لیں ان کے فاشسٹ ذہن کا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا جی کہ اذان کا وقت ہو گیا اور نماز کا وقت ہو گیا, تو تنگ آ کے نا کہ کسی طریقے نال اس مصیبت کو وقتی طور سے جان چھٹے. تو اس پہ جناب وہ کہنے لگا کہ ہم نماز بعد میں پڑھ لیں گے, ہم الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں, ہم بڑے دیندار ہیں. یعنی ہوں دسو کہ ثبوت یا یہو جی گفتگو کون کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. کون ہوتا ہے جو اپنی دلیلیں دیتا ہے تو اپنے آپ کو نیک ثابت کرتا ہے. یہ ہوں تسی فیصلہ میں یعنی جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں ان پر چھوڑ دوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. پھر بڑی مشکل کے ساتھ جناب وقفہ ہوا, اور اس کے بعد موقع ملتے ہی جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے جو مزید کارروائی تھی وہ شاید آج کے لیے جو وہ کر دی انہوں نے پوسٹ پون. پھر تو اس کے بعد میں ٹی وی ڈر دے مارے گیا ہی نہیں ہے. میں کہ پھر اتنے جناب خالی و دماغ لوگ جو ہیں یعنی وہ یعنی سر کھا رہے ہوں گے اور مسئلہ ہو رہا ہوگا. اب دیکھیے میں یعنی پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یار آپ دیکھیں دنیا کدھر سے کدھر پہنچ گئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور ہم کدھر اٹکے ہوئے ہیں. اچھا کن لوگوں کو اسی فالو کر دیتے ہیں. یہ پوری تقریر سنیں, کہیں پہ آپ کو کوئی پروڈکٹیوٹی نظر آئی ہے جو اس ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہو, جو اس ملک کے معاملات حل کر سکتی ہو؟ اگر ہے جناب تو تسی منوں دسو, بتائیں مجھے کوئی ایک چیز آپ کو نظر آئی ہو. یہ وہی تقریریں ہیں جو عمران خان صاحب پچھلے 10-12 سال سے جو کر رہے ہیں. کہیں آپ کو کوئی ایسی لرننگ چیز ملی ہے کہ آپ نے کوئی لرن کیا ہو, یار کو تھوڑے معلومات اضافہ ہوا ہوئے,
کوئی آپ کو امید پیدا ہوئی ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ریاست پاکستان ہے, یہ ہماری ریاست ہے, ہمیں ہی کام کرنا ہے, کسی باہر ہو کے کام نہیں کرنا. اگر ہم اس طرح کے خالی و ذہن لوگوں کے یعنی پیچھے لگے رہیں گے اور اپنا وقت ضائع یعنی کرتے رہیں گے تو ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی. اب یہ ریاست کو بھی سوچنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں حالانکہ میں لیفٹسٹ ہوں اور میں آئین اور قانون کے اوپر چلنے والا آدمی ہوں, بٹ میں آپ کو کہوں گا ایسی کو تیسی. اب یہ جو لوگ ہیں یہ کسی طرح بھی کیوں اے جناب سمجھو بالا تر انہوں نے تسی سمجھا فرشتہ بھی آ جائے اے نہیں سمجھ سکتے. آئین قانون یا تہذیب کی بات آپ ادھر کرتے ہیں جتنے کوئی اگے تہذیب یافتہ ہوئے, کوئی آپ کی بات سننے کے لیے ہو. جتنا انہوں نے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا دیا, پتہ نہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جو ریاست کے بڑے وہ ہوں چاندے کی مزید. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی کل میری بات ہو رہی تھی, ملک سہیل صاحب میرے دوست ہیں, میرے ریلیٹیو بھی ہیں کیونکہ تو ان کی کال آ گئی تو وہ بات کر رہے ہیں جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں اور پھر ان کے رویے پہ. تو میں نے ان کو بھی یہی سمپل سوال کیا, میں کہ سارے یہو جہے دماغ دے لوگ کیا یو کے رہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یا پاگل خانے بھیج دو گے تو یا ان کو جو ہے یعنی ملک جو ہی کٹ دیں گے. کہنا کوئی بھی سویلائزڈ قسم کی جو یعنی ریاست ہے وہ یہو جی اینکی پھینکی ہیں یا یہو جہا خالی و دماغ. انہوں نے کہا جی اسی تو یو کے مجھے 25 سال 23 سال ہو گئے ہیں, ہم پروڈکٹیو لوگ ہیں, یہاں یعنی کام کی بات کی جاتی ہے, ایک ایک منٹ جو ہوتا ہے وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. ہمارے پاس کدھر ہے کہ ہم اس طرح کے بد دماغوں کو یعنی سنیں اور کریں. تو اب یہ فیصلہ جو پاکستان کی ینگ جنریشن ہے, جو پاکستان کی قوم ہے, اسے کرنا ہے کہ کیا آپ اس ملک میں خوشحالی چاہتے ہیں, لوگوں کے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اس ملک کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ریاست پاکستان اور اس کے جو ادارے ہیں ان کو سوچنا ہے کہ کیا یہ جو خالی و دماغ لوگ ہیں ان کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ 2 گھنٹے اسمبلی کھلو کے تے عوام دا وقت ضائع کرن, حکومت کا پیسہ برباد ہوئے, سیشن پہ کتنا پیسہ لگتا ہے. تو اب یہ جناب سوچنے کی بات ہے. اسی تو صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. تو جناب حکومت بن گئی, شہباز شریف صاحب اور تمام اتحادیوں کو جناب مبارک. اور یہ ہے کہ بڑے اچھے سائنسدان شروع ہو گئے ہیں, ان کے حلف اٹھانے کے 2 گھنٹوں کے اس پر میں ایک ویلا کروں گا. اور یہ ہے کہ ملک اب الحمدللہ بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے, رحم کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹی ضرور کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے, ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے جناب. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہ بس پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں. ملیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ.